لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام إن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم فلا تملوا النعم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. بزرگان محترم، برادران ایمانی، پروردگار عالم نے یہ بہترین موقع عنایت فرمایا ہے ہم لوگوں کے لیے عزائے حسین کے ذریعے ہم نے دین کو سیکھنے کی کوشش کیا ہے. الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے ہم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے. امام حسین ارشاد فرماتے ہیں، بہت سارے ارشادات ہیں، اس میں سے ایک جو میں نے آپ کی خدمات میں گزارش کرنی ہے وہ یہ ہے، لوگوں کی خدمت کا ثواب کتنا ہے، جسے امام حسین ارشاد فرما رہے ہیں ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ علیکم فلا تملوا النعم. لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنا اور مشکلات کو حل کرنا تمہارے لیے خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے خداوند عالم نے انسانوں کو دیا ہے. اس کے ذریعے انسانوں کی خدمت ہوتی ہے اور خود اپنی خدمت ہوتی ہیں. پروردگار عالم اس کے بدلے میں ہمارے حق میں نعمات رکھا ہے اور سکون قلب رکھا ہے. لوگوں کی خدمتوں میں انسانوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے اور بہت کم ایسا میسر ہوتا ہے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں عباد مخلوقون اقتدارا ومربوبون اقتصارا. یہ بندے اس کے اقتدار کا ثبوت دیتے ہیں. خداوند عالم نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے یہ بندے یعنی ہم خود خدا کے اقتدار کا ثبوت دیتے ہیں اور اس کے وجود ہمارے وجود کی وجہ سے اس کے وجود کے طاقتور ہونے کا دلیل یہ ہے. اور غلبہ اور تسلط کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے، انسانوں کی تربیت ہوئی ہے. یعنی اس میں پروردگار عالم کا غلبہ بھی ہے انسانوں پر اور پروردگار عالم کا تسلط بھی ہے انسانوں پر. جو انسانوں کو خداوند عالم نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے؟ قرآن مجید نے مختلف مقامات پہ یہ ارشاد کیا ہے کہ ہم نے انسانوں کو فقط اور فقط معبود کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ امام مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں خدا اپنا اقتدار اور اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتا ہے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد. اور انسان کیا ہے؟ انسان بے بس ہے کیونکہ اس کے اوپر تسلط ہے، اس کے اوپر غلبہ ہے. انسان ایک بے بس ذات کا نام ہے. اپنی مرضی سے نہ تو انسان اس دنیا میں آیا ہے نہ اپنی مرضی سے
اس دنیا سے جائے گا اور اس کو کوئی اجازت نہیں ہے اور اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ کس مقام پہ آیا ہے، اس کو پہلے سے کیا معلوم ہے؟ ہاں، انسان ذریعہ ہے انسان کے پیدا ہونے کا، لیکن انسان کو پتا نہیں کہ وہ کہاں پر آنے والا ہے، اور انسان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں پر جانے والا ہے۔ مربوبون اختصاراً کیا ہے؟ غلبہ اور تسلط کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے، انسانوں کی تربیت ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، جسم میں کئی ہزار ایسے اجزاء ہیں اور کئی ہزار قوتیں جسم میں پائی جاتی ہیں کہ ہم جو روٹی کھاتے ہیں ہمیں خود پتا نہیں اس روٹی کی طاقت انسان کے کتنے اجزاء میں جا کر کے مل رہی ہیں۔ یہ روٹی کی کچھ طاقت کبھی ہڈیوں میں جا کر کے مل رہی ہے، روٹی کی کچھ طاقت جلد میں جا کر کے مل رہی ہے، اور کچھ گوشت میں جا کر کے مل رہی ہے، اور روٹی کی کچھ طاقت عقل میں جا کر کے مل رہی ہے۔ لیکن یہ ہمیں کیا پتا کتنی طاقت کتنے اجزاء میں جا کر کے ملی ہے؟ وہ بس پروردگار عالم ہی جانتا ہے، وہی واقف کار ہے اس کا۔ اس سے بڑھ کر اگلی بات سنیں عزیزان گرامی، وہ بات یہ ہے کہ آج تک ہمیں یہ نہیں معلوم کہ تنفس کیا ہوتا ہے اور تنفس کہاں سے پیدا ہوتا ہے اور کس طرح یہ حاصل ہوتی ہے۔ یہ سانس کا آنا اور جانا، اس کا فلسفہ کون جانتا ہے؟ اس سے کون واقفیت رکھتا ہے کہ تنفس کا آنا حیات کی دلیل ہے اور حیات تنفس کی دلیل ہے، کہ یہ ایک انسان کیا ربط اور انسان اس سے وابستہ ہے۔ جب تک سانسیں چل رہی ہیں انسان کی حیات جاری ہے، اور انسان کی حیات سانسوں پر منحصر ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، آج تک کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے۔ اور انسان جو سوچتا ہے، انسان تصور کرتا ہے، فلسفیوں نے مختلف بیانات جاری کیے ہیں فلسفیوں نے کہ انسان سوچتا کہاں سے ہے، انسان کے تصورات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ انسان عقل سے سوچتا ہے، کچھ لوگوں نے کہا انسان دل سے سوچتا ہے، انسان کا تصور عقل سے ہے، کچھ فلسفیوں نے کہا کہ انسان کا تصور دل سے ہے، لیکن یہ طے نہیں کر پائے آج تک کہ انسان یا عقل سے سوچتا ہے یا دل سے سوچتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا کتنا بڑا احسان و کرم ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں سوچنے کی طاقت بھی دی ہے، خداوند عالم نے سانس لینے کی بھی طاقت دی ہے کہ جب تک سانس لے رہا ہے کہ انسان اپنے اختیار میں ہے۔ اور یہ بھی بات جان لیجئے گا عزیزان گرامی، ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، یہاں سے جانا ہے، لیکن پتا ہے کسی کو کہ جب ہمیں یہاں سے گزرنا ہوگا، جب یہاں سے جانا ہوگا کہ ہم کہاں پر جانے والے ہیں، ہمارا ٹھکانہ کہاں پر ہوگا، ہمارا رخت سفر ہمیں جب باندھ کر کے یہاں سے نکلیں گے کہ ہمیں گزرنا کہاں سے ہوگا اور ہمیں رہنا کہاں سے ہوگا، یہ کون ہمیں بتائے گا؟ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے؟ یہ کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، ہمیں کہاں پر رہنے والا ہے؟ کہ ہاں، جن لوگوں کے پاس خدا تک پہنچنے کا وسیلہ نہیں ہے کہ آئیے ہم وہ وسیلہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ آمادہ ہو جائیے۔ ہمارے پاس بہترین وسائل ہیں کہ ہمیں جب یہاں سے چھوڑ کر کے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جب ہمیں آخرت کا سفر اختیار کرنا ہوگا تو ہمیں پتا ہے ہمارے وسائل کیا ہیں، کہ اگر ہمیں تلاش ہے کسی بہترین وسیلے کی، آئیے یہی ایام عزا ہے، یہی محرم ہے کہ یہ بہترین وسیلہ ہے انسانوں کے لیے، کہ یہ وسیلہ ہے اسباب وسائل امام حسین علیہ السلام ہیں، کہ ان کے علاوہ کون وسیلہ ہو سکتا ہے؟ کہ یہی ہے مختلف مقامات پہ ہمیں آ کر کے بچانے والے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، کہ یہ رسول کی حدیث ہے، یہ میرا حسین جو لخت جگر ہے یہ مصباح الہدی ہے، یہ ہدایت کا چراغ ہے، آخرت میں آ کر کے یہ ہدایت کرنے والا ہے
हुसैन कि तुम आखिरत में भटकते जाओगे, जब दुनिया से गुजर करके हमारे पास आओगे, आखिरत का सफर इख्तियार करोगे, जब भटकने लगोगे, हुसैन मिसबाह हुदा है, हुसैन हिदायत का चिराग है, हुसैन तुम्हें बचाएगा, आखिरत में भी बचाएगा और दुनिया में भी बचाने वाला हुसैन ही है। मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, और नजात की कश्ती भी हुसैन है, दुनिया में भी तुम्हें बचाने वाला हुसैन है और आखिरत में भी बचाने वाला हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब है कि इसका दामन थामिए। मजालिस बेहतरीन जरिया है कि तवस्सुल हुसैन बेहतरीन जरिया है, मुहर्रम और अय्याम अज़ा बेहतरीन जरिया है। हुसैन के जरिए हम अपनी आखिरत को दुरुस्त कर सकते हैं। आखिरत का डर बहुत बड़ा डर होता है, नहीं मालूम वहां पे कौन होगा, नहीं मालूम वहां पे क्या होने वाला है, क्योंकि हम अनजान हैं। लेकिन इस आखिरत के डर को दूर अगर करना है, मजालिसे हुसैन में शरीक होते रहिए, मजलिसे हुसैन को सुनते रहिए और मजलिसे हुसैन को बर्पा करते रहिए। अजीजाने ग्रामी, आइए आज हम उस कड़ियल जवान का मसाइब सुनने के लिए आमादा हुए हैं, सुनने के लिए जमा हुए हैं कि जो कड़ियल जवान हुसैन का बहुत ही अजीज था। कड़ियल जवान अली अकबर हुसैन की खिदमत में आए हुए हैं और इजाजत इसने जंग मांग रहे हैं कि बाबा मुझे रन में जाने की इजाजत दीजिए, बाबा मुझे मैदान जंग में जाने की इजाजत दीजिए। अब हुसैन मैदान जंग में जाने की इजाजत दे तो कैसे दे। एक मर्तबा सर झुकाए हुए मेरे आका हुसैन ने कहा, ऐ मेरे कड़ियल जवान अली अकबर, मैं जब भी अपने नाना रसूल अल्लाह को देखना चाहता था, उनके चेहरे की जियारत करना चाहता हूँ, तो बेटा मेरे लाल मैं तेरे चेहरे की जियारत कर लेता हूँ। तू शबीए पैगंबर है, बता मैं कैसे तुझे रन में जाने की इजाजत दूं। बेटा जो भी गया वो जिंदा वापस नहीं आया। अली अकबर ने कहा कि बाबा मैं फखरे इस्माइल बनना चाहता हूं, कि मैं रन में जाना चाहता हूं, आप मुझे इजाजत दीजिए। अजीजो हुसैन ने एक मर्तबा नहीफ आवाज में कहा, बेटा जा, तुझे जैनब ने पाला है, तेरी फूफी ने तुझे परवान चढ़ाया है, जा करके जैनब से इजाजत ले लेना। अब ये नौजवान आया, नौजवान आ करके अपनी फूफी से कहने लगा, फूफी अम्मा आप चाहती हैं दादी के सामने सुरखरू हो जाए, तो फूफी अम्मा मुझे रन में जाने की इजाजत दे दीजिए। ज़ैनब गिरिया करती हैं, ऐ लख्ते जिगर, ऐ कड़ियल जवान अली अकबर, तू हमारे जद हमारे नाना की निशानी है, मैं कैसे तुझे जाने की इजाजत दे दूं बेटा। लेकिन इजाजत मिल गई अली अकबर को। अली अकबर आए, हुसैन ने अली अकबर को घोड़े पे सवार किया, अली अकबर का घोड़ा आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर ना गुजरी, अली अकबर ने एक मर्तबा मुड़ करके देखा कि ज़ईफ बाप घोड़े के पीछे दौड़ते दौड़ते आ रहा है। एक मर्तबा अली अकबर घोड़े को रोका, रोकने के बाद हुसैन से मुखातिब हुए, बाबा आपने तो मुझे रुखसत कर दिया, लेकिन बाबा ये मेरे साथ साथ आने का मकसद क्या है। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, बेटा अली अकबर तुझ जैसा कड़ियल जवान मैदान जंग में जा रहा हो, किस बाप की तमन्ना ना होगी बेटे के पीछे पीछे ना आए। अज़ादारो थोड़ी देर ना हुई, अली अकबर हुसैन के आंखों से ओझल हो गए। अली अकबर गए, जाने के बाद रजस पड़ी और जंग का आगाज किया। क्या शानदार जंग किया था इस कड़ियल जवान अली अकबर ने। हुसैन एक मर्तबा बुलंदी से अली अकबर के जंग को देखते जाते हैं और जंग को सराहना करते जाते हैं, सुबहान अल्लाह की आवाज बुलंद करते हैं, अल्लाहू अकबर की आवाज बुलंद करते हैं। एक मकाम वो आया, अली अकबर आंखों से ओझल हो गया, तलवार जमीन की तरफ झुकने लगी, तो एक मर्तबा हुसैन ने पुकार के कहा, ऐ उम्मे लैला दुआ मांगो अपने लाल के लिए। अली अकबर नजर नहीं आ रहा है। लैला ने अपने दामन को उठाया, उठा करके कहा, ऐ परवरदिगार, ऐ यूसुफ को याकूब तक लौटाने वाले मेरे कड़ियल जवान अली अकबर को मुझ तक लौटा दे। थोड़ी देर न गुजरी, उम्मे लैला की दुआ मुस्तजाब हुई। अली अकबर वापस आए, आने के बाद अपने बाबा से मुखातब होकर के कहा, बाबा
بابا پیاس کی شدت مارے ڈال رہی ہیں، بابا 2 قطرے آب میسر ہو جائیں تو پھر میں بتاؤں گا بنی ہاشم کے خون کا جلال کیا ہوتا ہے، تو میں اپنے جنگ کے تیور کو بتاؤں گا۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو علی اکبر کے دہن میں ڈال دیا، تھوڑی دیر نہ گزری علی اکبر پریشان ہو کر کے اپنے دہن کو ہٹایا اور کہا کہ بابا آپ کی زبان میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ عزادارو تھوڑی دیر نہ ہوئی علی اکبر میدان جنگ کے لیے دوبارہ چلے گئے۔ بھوکا و پیاسا کب تک جنگ کرتا؟ ایک آواز میدان جنگ سے آئی، اے بابا ادرکنی۔ جیسے ہی نوجوان کی نحیف آواز کو سننا تھا، حسین ایک مرتبہ بھپرے ہوئے شیر کی طرح میدان کربلا میں دوڑنے لگے۔ مقتل یہ بیان کرتا ہے حسین اس عالم میں دوڑے، کبھی گرتے جاتے ہیں، کبھی اٹھتے جاتے ہیں، کبھی گرتے جاتے ہیں، کبھی سنبھلتے جاتے ہیں، کمر پہ ہاتھ رکھا اور علی اکبر کو آواز دیا، یا بنیا، یا بنیا، کہاں ہے میرے لال؟ اے نا یا بنیا، میرے لال تو کہاں ہے؟ تھوڑا تیری آواز کو بلند کر۔ باپ کو آنکھوں میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا ہے کہ دنیا بعد کلفا، اے علی اکبر تیرے جانے سے دنیا اندھیرے ہو گئی میرے لال، میرے لال آواز دے۔ علی اکبر کی آواز کے سہارے حسین علی اکبر کے سرانے پہنچے۔ پہنچنے کے بعد دیکھا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، بیٹا کرہا رہا ہے۔ میرے لال کیا ہوا؟ بابا سینے میں چبن محسوس ہو رہی ہے، بابا سینے میں نیزے کی انی پیوس ہے۔ بس حسین نے جیسے ہی یہ سننا تھا اپنے آستینوں کو الٹا، زمین کربلا پہ اپنے گھٹنوں کو رکھا، علی اکبر کے جگر میں انگلیوں کو ڈالا، نیزے کے انی کو نکالا، علی اکبر کے جگر سے خون کا فوارہ نکلا۔ اللہ اکبر کی جیسے ہی آواز بلند ہوئی علی اکبر دنیا پانی سے رخصت ہو گئے۔ اب حسین نوجوان کا لاشا اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں؟ ضعیف حسین نوجوان کی میت اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں؟ ایک مرتبہ حسین نے ایک ہاتھ علی اکبر کے کمر پہ دیا اور دوسرا ہاتھ علی اکبر کے گردن کی طرف دے کر کے علی اکبر کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا اور کربلا کے میدان میں کھینچتے ہوئے اس جوان کی میت کو لے آئے۔ بوڑھا کہاں تک جوان کی میت کو اٹھا سکتا ہے؟ عزاداروں، میت کو کربلا کے میدان میں رکھ دیا، آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں چلے آؤ، اے بچوں چلے آؤ، حسین کی مدد کرو جوان کے لاشے کو اٹھانے میں۔ عزاداروں بچے چلے آئے، علی اکبر کے لاشے کو خیمے تک پہنچایا۔ جیسے ہی علی اکبر کے لاشے کو خیمے تک پہنچایا، حسین نے کہا ام لیلا کو کوئی سنبھالے، ام لیلا کو کوئی سنبھالے، یہ ام لیلا اپنے جوان کے زخم کو دیکھ نہیں سکے گی۔ میں کہوں گا آقا، آقا آپ نے بھی تو ششماہا کے زخم کو دیکھا ہے، لیکن آپ کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ کربلا کے میدان میں ایک وہ تنہا حسین خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے، اے معبود میری اس قربانی کو قبول فرما، فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خداوندہ ہماری اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ خداوندہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ خداوندہ مومنین جہاں جہاں پر بھی ہیں ان کے مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خداوندہ عزادار دنیا میں کس کونے پر بھی ہیں، خداوندہ ان کے مال و عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما اور پرسکون انداز سے عزاداری برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے مسافرین جہاں جہاں پر بھی ہیں ان کا سفر بخیر ہو۔ پروردگار بیمار کربلا کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پالنے والے اس عزائے حسین اور فرش عزا کا واسطہ خداوندہ اس دنیا سے مہماری کو دور کر دے اور دنیا میں تمام لوگوں کو صحت و تندرستی عطا کر اور اس بیماری سے دور رکھ۔ خداوندہ ہماری دعائیں یہ ہیں کہ ہمارے امام کے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما
اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما.